بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ صحت مند حمل کے لیے 9 اقدامات۔ اگر آپ صحت مند حمل کے لیے چند مفید اور آسان ہدایات پر عمل کریں تو آپ حمل کے بہت سے مسائل سے چھٹکارا حاصل کر کے ایک صحت مند بچے کو جنم دے سکتی ہیں۔ صحت مند حمل کے لیے مفید اور آسان ہدایات یہ ہیں۔ نمبر 1، حفظان حمل سے متعلق منصوبہ بندی پہلے سے کریں۔ حمل کے دوران اچھی دیکھ بھال آپ کے بچے کی صحت کے لیے ضروری ہے۔ دیکھ بھال پہلے سے ہی کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کے پاس اپنی دائیا یا ڈاکٹر کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنے کے لیے مہینوں کا وقت ہوگا۔ نمبر 2، اچھا کھانا کھائیں، متوازن اور صحت افزا خوراک لیں۔ اپنی دائیا یا ڈاکٹر سے اپنی خوراک کے بارے میں مشورہ طلب کریں، خاص طور پر اس وقت جب آپ حمل کے دوران خاص قسم کے کھانوں سے پرہیز کرنا چاہتی ہیں۔ نمبر 3، غذا کی صفائی ستھرائی پر خاص دھیان دیں۔ حمل کے دوران خاص قسم کے کھانوں سے پرہیز کرنا بہتر ہے کیونکہ ان سے آپ کے بچے کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر آدھا پکا ہوا یا کچا گوشت، اندھلی سبزیاں اور سلاد، آدھی پکی ہوئی مرغی، کم پکے ہوئے یا کچے انڈے۔ اپنی ڈاکٹر سے اس بارے میں مزید معلومات حاصل کریں کہ حمل میں کس قسم کی خوراک لینی چاہیے۔ نمبر 4، فولک ایسڈ لیں اور مچھلی کھائیں۔ فولک ایسڈ کا استعمال حمل میں ضروری ہے تاکہ بچوں کو اسپائنا فیڈ اور دیگر معذوریوں سے بچایا جا سکے۔ حمل کی تیاری کرنے والی تمام خواتین کو یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ حمل کے پہلے 3 مہینوں کے دوران ہر روز 400 mg فولک ایسڈ کی خوراک لیں۔ چکنائی والی مچھلیاں جیسے ہیرنگ، میکریل، سلمن یا سارڈین آپ کے بڑھتے ہوئے بچے کے لیے اچھی ہوتی ہیں، لیکن انہیں ہفتے میں 2 بار سے زیادہ نہ کھائیں۔ تاہم آپ دوسری قسم کی مچھلیاں اپنی پسند کے مطابق کھا سکتی ہیں۔ اگر آپ مچھلی نہیں پسند کرتی ہیں تو بازار میں مچھلی کے تیل بھی سپلیمنٹ کی شکل میں دستیاب ہیں، لیکن یہ ضرور دیکھ لیں کہ متعلقہ برانڈ حاملہ عورتوں کے لیے موزوں ہے یا نہیں۔ نمبر 5، ورزش پابندی کے ساتھ کریں۔ ورزش کے ذریعے آپ وہ طاقت حاصل کر سکتی ہیں جس سے آپ حمل کے دوران بڑھتے ہوئے بچے کا بوجھ اٹھا سکتی ہیں یا لیبر کا دشوار کام کر سکتی ہیں۔ اس کی وجہ سے بچے کی پیدائش کے بعد آپ بآسانی اپنی اصل صورت میں واپس آ سکتی ہیں۔ ورزش کے ذریعے آپ اپنے جذبوں کو تقویت بھی دے سکتی ہیں اور حمل میں پیدا ہونے والی دشواری کو کم کر سکتی ہیں۔ ہلکی پھلکی ورزش کرنے کی کوشش کریں جیسے پیدل چلنا یا تیراکی اور یوگا وغیرہ۔ نمبر 6، پیلوک فلور ایکسرسائز۔ حاملہ عورتوں یا بچے والی عورتوں میں یہ ایک عام سی بات ہے کہ جب وہ چھینک لیتی ہیں، ہنستی ہیں یا ورزش کرتی ہیں تو ان کے جسم سے پیشاب کے قطرے ٹپک جاتے ہیں۔ آپ پابندی کے ساتھ پیلوک فلور ورزش کر کے اسے روک سکتی ہیں۔ اسے حاملہ ہونے سے پہلے یا حمل کے دوران شروع کیا جا سکتا ہے۔ مزید معلومات کے لیے اپنی ڈاکٹر سے رابطہ کریں۔ نمبر 7، شراب اور سگریٹ نوشی غیر مسلم عورتوں کے لیے۔ کوئی بھی الکوہل جب آپ لیتی ہیں تو وہ آپ کے خون کے ذریعے آپ کے بچے تک پہنچ جاتا ہے، لہٰذا آپ شراب نوشی بالکل ترک کر دیں۔ وہ عورتیں جو حمل کے دوران بہت زیادہ شراب نوشی کرتی ہیں، ان کے بطن سے ایسے بچے کے جنم لینے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے جس سے کچھ سیکھنے میں مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں یا وہ بچہ معذور پیدا ہو سکتا ہے۔ جو عورتیں سگریٹ نوشی کرتی ہیں ان کے لیے اسقاط حمل، قبل از وقت وضع حمل، مردہ بچے اور کاٹ ڈیتھ کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ حمل سے پہلے ہی سگریٹ نوشی چھوڑ دیں۔ آپ روزانہ جتنے کم سگریٹ پئیں گی آپ کا بچہ اتنا ہی صحت مند ہوگا۔ نمبر 8، کیفین کی مقدار کم کر دیں۔ کافی، چائے یا کولا مشروبات میں کیفین کی مقدار پائی جاتی ہے۔ اس سے جسم کی آئرن جذب کرنے کی صلاحیت پر اثر پڑتا ہے۔ کیفین کی زیادہ مقدار لینے سے پیدائش کے وقت بچے کا وزن کم ہوتا ہے یا اسقاط حمل ہو جاتا ہے۔ البتہ کافی کے 2 کپ یا 4 کپ چائے یا 5 کین کولا یومیہ لینے سے آپ کے بچے پر کوئی منفی اثر نہیں پڑے گا۔ تاہم آپ کیفین کی مقدار کو کم کر سکتی ہیں۔ بنا کیفین کے کافی، چائے، پھلوں کے رس یا ایسے منرل پانی کا 1 گلاس پئیں جس میں تھوڑا لیموں ملا ہوا ہو۔ نمبر 9، تھوڑا آرام کریں۔ آپ حمل کے شروع یا آخر میں جو تھکاوٹ محسوس کرتی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جسم آپ سے تھوڑا آرام کرنے کا مطالبہ کر رہا ہے۔
دوپہر میں ہلکی سی نیند آپ اور آپ کے بچے کے لیے فائدہ مند ہے۔ اگر آپ سو نہیں سکتی تو اپنے پاؤں بستر کے اوپر رکھ کر 30 منٹ تک آرام کریں۔ ان ہدایات پر عمل کر کے آپ حمل کی بہت سی پیچیدگیوں سے بچ سکتی ہیں اور ایک صحت مند بچے کو جنم دے سکتی ہیں۔ کیا آپ بھی جڑواں بچے چاہتے ہیں؟ جانیں ماہرین جڑواں بچوں کی پیدائش ممکن بنانے کے لیے کیا مشورے دیتے ہیں۔ جڑواں بچوں کے حمل کے لیے بہت سے شادی شدہ جوڑے خواہش رکھتے ہیں، لیکن ماہرین کے مطابق صرف 200 میں سے ایک حمل ایسا ہوتا ہے جس میں جڑواں بچوں کی پیدائش ممکن ہوتی ہے۔ لیکن یہاں یہ بات جاننا بے حد ضروری ہے کہ ماہرین جڑواں حمل کو پیچیدہ حمل تصور کرتے ہیں، مگر جڑواں بچے کیسے پیدا ہوتے ہیں اور کس طرح جڑواں بچوں کا حمل ممکن ہے، آئیے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ماہرین اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ جڑواں بچوں کا حمل کس طرح ممکن ہے؟ ماہرین کے مطابق ایک جڑواں حمل تو انسان کی جین میں ہوتا ہے، یعنی جہاں ماں یا باپ جڑواں پیدا ہوئے ہوں یا پھر دادا دادی میں کوئی اور پھر آگے ان کی اولاد میں سے بھی جڑواں پیدا ہوئے ہوں تو ممکن ہے کہ ایسے بچوں کی شادی کے بعد ان کا حمل بھی جینیاتی طور پر جڑواں ہو۔ آپ کے جڑواں بچے ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ ماہرین کا کہنا ہے کہ ایسی کوئی دوا یا کوئی جدید طریقہ تو اب تک دریافت نہیں ہوا جس کے تحت جڑواں بچے پیدا ہونے کی گارنٹی دی جا سکے، مگر آج کل ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ بڑھتی عمر میں خواتین کا حمل ٹھہرنا یا شادی دیر سے ہونے کے بعد بچے کی پیدائش میں بھی دیر کرنا، اس سے خواتین کے پیریڈ سائیکل میں کچھ ایسی ہارمونل تبدیلیاں دیکھنے میں آئی ہیں جس سے جڑواں بچوں کی پیدائش کے مواقع بڑھ جاتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ بڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ بڑھتے وزن کی وجہ سے بھی ہارمونل تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں اور اس طرح بھی جڑواں بچوں کی پیدائش کے مواقع بڑھ جاتے ہیں، لیکن یہ صرف ایک رسک ہے، لازمی نہیں ایسا ہی ہو اور اس کے لیے کوئی شادی دیر سے کرے یا پھر اپنا وزن بڑھائے، کیونکہ ایسا 100 میں سے صرف چند فیصد خواتین میں ہی ممکن ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ماہرین کے مطابق اگر ایک مرتبہ جڑواں بچے پیدا ہو جائیں تو ممکن ہے کہ اگلی بار بھی جڑواں بچے ہی پیدا ہوں، یا پھر حمل ٹھہرنے کی ادویات جن سے انڈا قدرتی طور کی بجائے دوا کے ذریعے بنایا جاتا ہے، ان ادویات کے استعمال سے بھی ممکن ہے کہ ایک کی بجائے 2 انڈے بن جائیں اور جڑواں حمل ٹھہر جائے۔ حمل نہ ٹھہرنے کی ایک بڑی وجہ۔ حمل نہ ٹھہرنے کی ایک بڑی وجہ جس پر عموماً غور نہیں کیا جاتا اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ حمل نہیں ٹھہرتا، اور گمان یہ کیا جاتا ہے کہ شاید عورت میں کوئی نقص ہے یا مرد میں کوئی نقص ہے جس کی وجہ سے حمل نہیں ٹھہر پا رہا، اور پھر میڈیکل علاج معالجے کی طرف رجوع کیا جاتا ہے اور نتیجہ پھر بھی صفر ہی رہتا ہے۔ حالانکہ اکثر ایسے کیسز میں نہ تو عورت میں کوئی نقص ہوتا ہے اور نہ ہی مرد میں، صرف یہ ایک چھوٹی سی وجہ ہوتی ہے۔ وہ وجہ یہ ہے کہ شادی شدہ جوڑے جب مباشرت سے فارغ ہوتے ہیں تو اکثر خواتین مباشرت کے فوری بعد حمام یعنی غسل خانے چلی جاتی ہیں۔ صفائی وغیرہ کے لیے میاں بیوی کے درمیان مباشرت یعنی ہم بستری ایک حلال عمل ہے جس میں کوئی گندا پن نہیں ہوتا۔ فوراً حمام چلے جانے سے مادہ تولید ضائع ہو جاتا ہے یعنی خارج ہو جاتا ہے، لہٰذا مباشرت سے فارغ ہونے کے بعد کم از کم 3 منٹ تک اسی پوزیشن میں لیٹے رہنا چاہیے، اور مباشرت سے فارغ ہونے کے بعد کم از کم 20 منٹ تک عورت کو حمام یعنی غسل خانے نہیں جانا چاہیے تاکہ مادہ تولید ضائع نہ ہو اور اپنے ہدف تک پہنچے اور جلدی حمل ٹھہرے۔ یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے حمل نہ ٹھہرنے کی، لہٰذا شادی شدہ جوڑوں کو اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر ضرور کیجیے گا۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔